الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حجاج کرام، آپ سے جو تلبیہ پڑھوایا جاتا ہے، مقصد یہ ہے کہ ابھی سے ہماری عادت پڑ جائے، اس میں ہم کوئی تکلف نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا احرام باندھ کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ہیں تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے کہیے لبیک چلا کے پڑھیں، اس پہ تکلف نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، یہ حاجیوں کا ترانہ ہے، اس لیے ہمیں بے تکلف ہو کے کھل کے پڑھنا ہے۔ البتہ عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ اپنے گھر والے جو مستورات ہیں ان کا بھی آپ تلبیہ سن لیں، اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو اصلاح فرما لیں، ان کو صحیح طریقے پر صحیح تلفظ کے ساتھ یاد ہو۔ اصل سفر سے پہلے کچھ چیزیں اصطلاحی ہیں جس کو میں مختصر وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ بار بار جو الفاظ آئیں گے اس کا سمجھنا اور کرنا آسان ہو۔ احرام کے معنی ہیں اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لینا۔ جیسے ہم نماز کے لیے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر کے جب ہم نیت باندھتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں وہ بھی تکبیر ہے، لیکن تکبیر انتقالی ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، وہ سنت ہے، اور تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے جب آدمی نماز کی نیت باندھ کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتا ہے تو وہ چیزیں جو اس کے لیے پہلے سے مباح تھیں، کھانا پینا سونا ضروری باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ، اب وہ نماز کے اندر اس کے لیے حرام ہو گئی، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اور احرام میں بھی کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا جاتا ہے، نیت کر کے اور تلبیہ پڑھ کے، اس لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ چونکہ حالت احرام میں جو ممنوعات ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہ پہنا جائے، اس لیے ایک چادر نیچے تہبند کے طور پر باندھ لی جاتی ہے اور ایک چادر اوپر اوڑھ لی جاتی ہے، تو اس کو مجازاً احرام کہا جاتا ہے، یہ احرام نہیں ہے۔ احرام بندھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو آپ حج کی یا عمرہ کی نیت کیجئے، اور معاً بعد تلبیہ پڑھیے۔ نیت اور تلبیہ دونوں ساتھ ساتھ پائی جائے گی تو احرام بندھے گا۔ آپ صرف نیت کریں تلبیہ نہ پڑھیں احرام نہیں بندھے گا، تلبیہ پڑھیں 300 بار پڑھ لیں نیت نہ کریں احرام نہیں بندھے گا۔ تو نیت کرنے کے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھنے سے آپ کا احرام بنتا ہے۔ تو احرام کے معنی ہیں اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لینا۔ شریعت کی اصطلاح میں حج یا عمرہ کی نیت سے تلبیہ پڑھ کر اپنے اوپر چند حلال چیزوں کے حرام کر لینے کا نام احرام ہے۔ البتہ بحالت احرام جو دو چادریں بدن پر لپیٹی جاتی ہیں ان کو مجازاً احرام کہہ دیا جاتا ہے، یعنی احرام کی چادر۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو چیزیں ہمارے واسطے حالت احرام میں ممنوع ہو گئیں وہ کیا ہیں، تاکہ اس سے ہم اجتناب کریں، اس سے پرہیز کریں۔ ایک تو ہے ممنوعات احرام، حالت احرام میں کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، بسا اوقات ان کے ارتکاب سے دم لازم ہو جاتا ہے۔ ایک ہے مکروہات احرام، کہ حالت احرام میں وہ چیزیں حرام تو نہیں ہیں لیکن مکروہ ہیں۔ تو ممنوعات احرام میں میاں بیوی کے خاص تعلقات یا اس قسم کی گفتگو کرنا جس سے شہوت میں ہیجان پیدا ہو جائے، تو نہ تو اس لائن کی گفتگو ہو بے حیائی کی اور نہ وہ عمل۔ خوشبو استعمال کرنا، خوشبو جیسے زردہ ہے یعنی سرتی تمباکو، تو بعض جو اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے اس میں زعفران کے اجزاء ہوتے ہیں، یہ منع ہے۔ اسی طرح خوشبودار صابن کے استعمال کرنا منع ہے۔ ٹیشو پیپر جو ملتا ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے، کبھی وہ منہ دھلنے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے، اگر خوشبو والا ہے تو اس کا استعمال کرنا یہ منع ہے۔ تو خلاصہ ہے خوشبو کا استعمال کرنا منع، حالت احرام میں ناخن کاٹنا منع، بدن کے کسی حصے کا بال کاٹنا منع،
سر یا چہرے کو کپڑے سے ڈھانکنا منع۔ سر کو بھی کپڑے سے نہیں ڈھانکا جائے گا، نہ ٹوپی اوڑھی جائے گی، نہ چہرے کو کپڑے سے ڈھانکا جائے گا۔ اس لیے اگر کبھی سونے کی نوبت آئی اور چادر اوڑھ کر سونا چاہ رہے ہیں تو انتظامی طور پر آپ یہ کر لیجئے کہ پیر کے نیچے اتنی چادر دبا لیجئے کہ اگر خدا نخواستہ بے خبری میں ہاتھ چادر کو لے کے اوپر آ گیا تو یہاں تک آ کر رک جائے، اس کے آگے نہ جائے۔ عورت کے لیے سر ڈھانکنا منع نہیں ہے، چہرہ ڈھانکنا عورت کے لیے ہی منع ہے حالت احرام میں، لیکن سر ڈھانکنا عورت کے لیے منع نہیں ہے۔ یہ جو رومالیہ باندھتی ہیں عورتیں، یا نہ تو یہ احرام ہے نہ احرام کا کپڑا ہے۔ اصل میں حالت احرام میں بال ٹوٹنے نہیں چاہیے، تو بالوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے وہ رومالی باندھی جاتی ہے۔ چہرہ عورتوں کا بھی کھلا رہنا ضروری ہے، اور چہرے کا اطلاق ہوتا ہے تھوڑی سے لے کر جہاں بال اگتے ہیں اس کی جڑ تک، لیکن غفلت کی وجہ سے یا مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں پوری پیشانی ڈھک لیتی ہیں، یہ آدھی تو ڈھکی جاتی ہے۔ اس لیے جہاں تک بال ہے بالوں والے حصے کو ڈھکا جائے، پیشانی کے حصے کو نہ ڈھکا جائے۔ یہ پابندی سر ڈھکنے کی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ سلا ہوا کپڑا پہننے کی پابندی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیر میں جو چپل پہنی جائے گی وہ چپل اس قسم کی ہو یا جوتا جس میں پیر کی جو ابری ہوئی اوپر کی ہڈی ہے یہ چھپی نہ ہو بلکہ کھلی ہوئی ہو۔ یہ پابندی عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے صرف۔ اسی لیے مرد حضرات 2 پٹے کی چپل پہنتے ہیں، سلیپر نہیں پہنتے ہیں۔ تو سر یا چہرے کو کپڑے سے ڈھانکنا یہ منع ہے۔ سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، اس لیے وہ چادر اوڑھتے ہیں جس کو ہم احرام کہتے ہیں۔ سر اور منہ پر پٹی باندھنا یہ بھی منع ہے۔ سر اور منہ پر پٹی باندھنا یہ بھی منع ہے۔ اپنے بدن کی جو مارنا جس کو ہم ڈھیل کہتے ہیں یہ بھی منع ہے۔ خشکی کا شکار کرنا، خشکی کا شکار اور ایک تری کا شکار یعنی مچھلی کا شکار ہوتا ہے، تو مچھلی کا شکار منع نہیں ہے۔ جب چونکہ تذکرہ آ گیا تو اس کو میں بتا دیتا ہوں، ورنہ اس کی ضرورت تو پڑتی نہیں ہے۔ خشکی کا شکار کرنا بھی منع، خود شکار نہ کر کے دوسروں کو رہنمائی کرنا کہ آپ فلاں طرف چلے جائیے، وہاں آپ کو ہرن ملے گی، نیل گائے ملے گی، رہنمائی کرنا یہ بھی منع۔ ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ بھی منع، کسی درجے میں آپ اس کو معاون نہ بنیں۔ تو یہ ممنوعات احرام ہیں جو حالت احرام میں ہر ایک کے لیے منع ہیں۔ البتہ کچھ چیزیں میں عورتیں اس سے علیحدہ ہیں۔ پیر میں وہ کسی طرح کی چپل پہن سکتی ہیں، سر ڈھک سکتی ہیں، اور سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی وہ۔ البتہ چہرہ میں کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بے پردگی کے ساتھ پھرتی رہیں، بلکہ محتاط قسم کی عورتیں یہ ہوتی ہیں جو ہیڈ کا استعمال کرتی ہیں، جس کو کیپ بولتے ہیں، خاص طور سے کرکٹ میں کھیلنے والے پلیئر وہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اب اس کیپ کے اوپر سے نقاب کی جالی گرا لیتی ہیں، تو اس میں دونوں فائدہ ہوتا ہے، پردہ بھی ہو جاتا ہے اور چہرے میں کپڑا بھی نہیں لگتا ہے۔ مکروہات احرام کیا ہیں؟ بدن سے میل کو چھڑانا، یعنی یوں بھی میل کو چھڑانا منع ہے، اور اگر نہانے کی نوبت آ گئی، چاہے غسل واجب ہو، چاہے آدمی بے چین ہے گرمی کی وجہ سے نہانے کا جی چاہ رہا ہے، نہانا منع نہیں ہے، لیکن اس نہانے میں حالت احرام میں نہ تو صابن کا استعمال کرنا ہے اور نہ ہی میل کو چھڑانا ہے، نہ بدن کو رگڑ کر پوچھنا ہے، رگڑ کر پوچھیں گے تو بھی میل چھوٹے گی۔ تو میل کے چھڑانا یہ مکروہ ہے، کیونکہ آپ دیوانوں کی طرح سے حاضر ہو رہے ہیں، اور میل کے چھڑانے دیوانگی نہیں ہے، فرزانگی ہے۔ جتنے دیوانے بنیں گے اتنا اللہ کو پسند اور محبوب ہے۔ سر یا داڑھی میں کنگھی کرنا یہ بھی فرزانگی، دیوانگی نہیں ہے۔ دیوانگی کیا ہے؟ بس مجنوں بنے رہیں، بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، کوئی کدھر جائے کوئی کدھر جا رہا ہے۔ سر یا داڑھی اس طرح کھجلانا کہ بال یا جوں گرنے لگے، یہ بھی مکروہ ہے۔ چادر میں گرہ لگانا یعنی گاٹھی لگانا یہ بھی مکروہ ہے۔ خوشبو سونگھنا یا خوشبودار چیز کو چھونا، کھانا تو ممنوع ہے، کھانا ممنوع ہے، اور خوشبودار صابن کا استعمال، ایسا ٹیشو پیپر جس میں خوشبو ممنوع ہے، لیکن خوشبو کا سونگھنا یا خوشبودار چیز کو چھونا، ہاتھ لگانا یہ مکروہ ہے۔ تکیہ پر منہ کے بل لیٹنا یہ مکروہ ہے۔ تہبند میں نیفا بنا کر
اظہار بند ڈالنا یہ بھی مکروہ ہے، کیوں کہ کفن کی طرح دو چادر ہونی چاہیے، نفاق کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگ کیا قریب اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے انڈر ویئر پہننے کی۔ اب بغیر انڈر ویئر کے عجیب سا لگتا ہے آدمی کو، کسی کی مجبوری بھی ہوتی ہے تو اس کا بدل کیا ہو۔ اس کے لیے ہمارے مفتی صاحب نے بتلایا تھا کہ ہم بدن کی حیت کے اوپر سلا ہوا کوئی کپڑا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ وہ منع ہے۔ البتہ جسے پہلے لنگوٹ پہنتے تھے پہلوان لوگ جو پہنتے ہیں لنگوٹا، اس کی حیت پر یعنی ایک چادر کا ٹکڑا لے کر کے اپنے کمر میں باندھ دیا راؤنڈ، اور اتنا ہی بڑا ایک ٹکڑا لے کر کے اس کو آگے سے اندر ڈال کر کے اور دونوں ہی حصہ پیچھے جا کر کھوس لیا، یہ لنگوٹی کی شکل ہو گئی لیکن اس سلا وہ کپڑا نہیں ہوا۔ تو اس سے جس کی جو مجبوری ہے، مان لو قطرے کی مجبوری ہے اور ایسی کوئی مجبوری ہے، تو اس کا انتظام ہو جائے گا، اور یہ سلا ہوا بھی نہیں ہے اس لیے اتنے تک کی گنجائش ہے، انڈر ویئر پہننے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا احرام، اور احرام کی پابندیاں، ممنوعات احرام، مکروہات احرام۔ آپ کتاب میں جو آپ کو دی گئی سب لکھا ہوا ہے، لیکن میں ذرا وضاحت سے بتلا دے رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ حرم کسے کہتے ہیں؟ مکہ کے چاروں طرف کچھ دور تک جو زمین ہے اس کو حرم کہا جاتا ہے، حدود حرم، لیکن ہر طرف برابر نہیں ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے۔ سب سے قریبی جو حد ہے حرم کی، یعنی حرم کے بعد جو حصہ شروع ہوتا ہے وہ ہل کا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ہے چھوٹی سرکل اور ایک ہے بڑی سرکل۔ مثال کے طور پر ایک شہر ہوتا ہے، ایک ضلع ہوتا ہے۔ آپ کا بنارس ایک ضلع بنارس ہے جس میں شہر کے علاوہ دیہات بھی ہیں، قصبات بھی ہیں، اور ایک شہر بنارس ہے جو شہری ایریا کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو شہری ایریا یہ چھوٹا سرکل ہو گیا، آپ سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ یہ حدود حرم ہے۔ اب شہری ایریا سے آپ باہر نکلیں گے تو جو اضلاع ہیں بنارس کے ضلع کے اندر جو دیہات اور قصبات ہیں وہ ہل میں آئیں گے۔ شہری ایریا حرم کے اندر آئے گا اور دیہاتی ایریا ہل کے اندر آئے گا، اور جب جہاں بنارس ضلع ختم ہوتا ہے اس کے بعد وہ میقات ہوتی ہے۔ تو اب پوری دنیا سے مکہ مکرمہ میں حج یا عمرہ کے لیے جانے والے جو حضرات ہیں وہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے تو اپنی میقات سے بغیر احرام کے گزرنا ان کے لیے جائز نہیں۔ اگر میقات سے بغیر احرام میں گزر گئے تو ان کے اوپر دم لازم ہوئے گا، یا یہ کہ لوٹ کر کے آ کر پھر احرام باندھ کر کے جائیں تو اب دم ساقط ہو جائے گا۔ تو پوری دنیا سے آنے والے سب طرف سے جو میقات ہیں وہ ہر طرف کی الگ الگ ہے، جو ابھی آپ کو بتاؤں گا میں۔ تو ایک چھوٹی سرکل ہوتی ہے اس کو حدود حرم کہتے ہیں، ایک بڑی سرکل اسے ہل کہتے ہیں، اور جو ہل کا جو حد ہوتی ہے جو ختم ہوتی ہے وہاں میقات ہوا کرتی ہے۔ میقات یعنی احرام باندھنے کی وہ جگہ یا وقت۔ حدود حرم میں سب سے قریبی جو حد ہے وہ ہے تنعیم، جہاں پر آج مسجد عائشہ ہے جو مکہ مکرمہ حرم شریف سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ واقع ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حجۃ الوداع میں تشریف لائی تھیں تو یہاں پر آنے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض شروع ہو گیا، تو وہ رونے لگیں یہ کیا ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا ایسے پریشان ہونے کی کیا بات ہے، یہ تو ایسا عذر ہے کہ دنیا کے ساری عورتوں کو پیش آتا ہے، تو عذر پیش آ گیا تھا، اور ایسی حالت میں طواف کرنا منع ہے کیونکہ طواف مسجد حرام کے اندر ہوتا ہے، اور نماز پڑھنا منع ہے، قرآن پڑھنا منع ہے۔ تو ام المومنین اس کی وجہ سے کچھ دن رکی رہیں۔ جب وہ حیض سے پاک ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہا تنعیم جاؤ، وہاں سے جا کر کے احرام باندھ کر کے آؤ۔ تو یہ سب سے قریبی جگہ تنعیم ہے جہاں مسجد عائشہ ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد عائشہ اسی بنیاد پر رکھا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے احرام باندھ کر کے وہ پھر آئی تھیں دوبارہ پاک ہونے کے بعد۔ یہ سب سے قریبی۔ اس کے علاوہ جس کو بڑا عمرہ بولتے ہیں وہ جیرانہ ہے یا جیرانہ، وہ تقریباً 10-11 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو کہیں کم کہیں زیادہ یہ حدود حرم کہلاتی ہیں، حدود حرم کہلاتی ہیں۔ تو حج یا عمرہ کا احرام باندھنے والے جب باہر سے آئیں گے، جن کو آفاقی کہا جاتا ہے، ہل کے باہر سے آئیں گے، جیسے ہم ہندوستان پاکستان والے
جب جائیں گے تو میقات سے احرام باندھیں گے۔ ہمارے یہاں کی میقات یلملم پہاڑی ہے جو عدن کے اندر واقع ہے۔ عدن اور پانی کے جہاز سے لوگ سفر کرتے تھے جب، تو 24 گھنٹہ پہلے اعلان ہو جاتا تھا کہ فلاں وقت میں وہ میقات آئے گی، اس سے پہلے لوگ تیار ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آپ کا سفر ہوائی جہاز سے ہو رہا ہے، وہ تو سٹ سے گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے احرام اپنے وطن میں باندھا جاتا ہے، تو اس کو حرم کہا جاتا ہے۔ ہل حدود حرم کے چاروں طرف میقات تک جو زمین ہے اس کو ہل کہتے ہیں، اس کو ہل کہتے ہیں۔ میقات وہ جگہ جہاں سے حج و عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ جانے والوں کے لیے احرام باندھنا واجب ہے۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھنا۔ مواقیت یعنی وہ میقات کس کس طرف ہے اور کیا کیا اس کا نام ہے۔ ایک ہے ذوالحلیفہ، یہ مدینہ منورہ سے آنے والے یا اس سمت سے جس ملک سے بھی لوگ آئیں اس سمت سے آئیں گے تو ان کی میقات ذوالحلیفہ ہے، جس کو مسجد بیر علی یا ابیار علی کہا جاتا ہے۔ تو جو حجاج کرام جب مدینہ جاتے ہیں اور دوبارہ ان کو مکہ مکرمہ واپس ہونا ہوتا ہے یا مدینہ سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے اور مکہ مکرمہ آتے ہیں، تو مدینہ سے تقریباً 6 کلومیٹر کے اوپر وہ مسجد بیر علی آتی ہے، اس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں۔ وہاں سے وہ لوگ احرام باندھتے ہیں، وہ مدینے والوں کی میقات ہے اور اس طرف سے آنے والوں کی۔ ایسے ہی جحفہ ہے، شام سے یا اس طرف سے آنے والوں کی میقات ہے۔ قرن المنازل یہ نجد سے آنے والوں کی میقات ہے۔ جو لوگ طائف جاتے ہیں تو طائف چونکہ حدود حرم کے باہر ہے، اب جب حدود حرم کے باہر سے مکہ مکرمہ میں آئیں گے تو آپ کو عمرہ کرنا لازم ہوگا، تو عمرہ کے احرام باندھ کر کے آتے ہیں۔ وہ احرام جہاں سے باندھتے ہیں اسے قرن المنازل کہا جاتا ہے، وہاں بھی الحمدللہ احرام باندھنے کا اتفاق ہوا۔ یلملم یہ یمن کی طرف سے آنے والوں کی میقات ہے، جس میں ہندوستان پاکستان سے لوگ بھی اسی طرف سے جاتے ہیں۔ ذات عرق یہ عراق اور اس کی طرف سے آنے والوں کی یہ میقات ہے۔ استلام ایک لفظ ہے، استلام کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود کو بوسہ لینا براہ راست۔ حجر اسود کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے ایک گوشے میں چاندی کی خول کے اندر پتھر ہے، لیکن وہ جو کالا کالا نظر آتا ہے وہ سب حجر اسود نہیں ہے، اس میں مختلف ٹکڑے ہیں چھوٹے اور بڑے، وہ ٹکڑا اس میں نصب ہے وہ حجر اسود ہے۔ یہ جنت سے پتھر آیا تھا، بالکل سفید تھا، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ بنی آدم کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے یہ سیاہ ہو گیا، وہ حجر اسود کہلاتا ہے۔ براہ راست اس کو چومنا یہ استلام کہلاتا ہے، اور اگر براہ راست نہ چوم سکے تو ہاتھ لگا کر کے ہاتھ کو چوم لینا اس کے بعد کا نمبر ہے، لیکن اس کی بھی شکل نہیں ہے، جیسا کہ عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، یہ دونوں چیز ممکن نہیں ہوتی عام حالات کے اندر۔ تو تیسری شکل متعین ہے کہ جہاں پر بھی ہم ہیں وہاں سے اشارہ کرنا، گویا کہ ہم اس کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اس طرح اشارہ کر کے بسم اللہ یا اللہ اکبر وللہ الحمد ہاتھوں کو چوم لیا جائے، اس کو استلام کہتے ہیں۔ بار بار استلام کے لفظ آئے گا، اس سے مراد یہ ہے۔ استباع جو طواف حالت احرام میں کیا جاتا ہے، یعنی عمرہ کا طواف ہے یا حج کا طواف زیارت ہے، اس کے بعد سعی کی جاتی ہے، تو جس طواف کے بعد سعی کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اس طواف میں اگر آپ حالت احرام میں کر رہے ہیں تو اس میں دو چیز ضروری ہے، ایک استباع اور ایک رمل۔ استباع کہتے ہیں حاجی جو چادر اوڑھے ہوئے ہے، دونوں مونڈوں کو ڈھانکے ہوئے ہے، دائنا مونڈا کھول کر کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں مونڈے پر ڈال لیں، یہ کاندھا کھل جاتا ہے، اسے استباع کہتے ہیں۔ یہ طواف کے 7 چکر میں ہونا چاہیے، یہ سنت عمل ہے۔ رمل کہتے ہیں اپنے مونڈوں کو ہلا کر پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلنا، یہ شروع کے 3 چکر میں کرنا، یہ سنت ہے، اس کو رمل کہتے ہیں اور اس کو استباع کہتے ہیں۔ طواف بیت اللہ کے چاروں طرف 7 چکر مخصوص طریقے پر لگانا، تو 7 چکر کے ایک طواف ہوتا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اور سعی کہتے ہیں صفا پہاڑی اور مروہ کے درمیان مخصوص طریقے پر چکر لگانا۔ عربی میں اس کے لیے شوط آتا ہے، شوط کا لفظ، شوط کے معنی ایک چکر، یعنی آپ حجر اسود سے آپ نے شروع کیا، یہاں آئے، پھر یہاں آئے، پھر یہاں آئے، پھر یہاں، جہاں سے شروع کیا تو وہاں تک آ گئی، یہ ایک شوط ہوا، گویا ایک چکر ہوا۔ اس طرح 7 چکر لگائیں گے تو یہ ایک طواف ہوگا۔ صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہوتی ہے وہ ایک شوط
اس کو بولتے ہیں کہ سائز آپ نے شروع کی صفا سے مروہ پہنچے، یہ ایک شوط ہو گیا، دوبارہ لوٹ کر وہیں پر آئیں گے تو 2 شوط ہو گئے، 1 شوط نہیں ہوگا، تو تھوڑا فرق ہے طواف اور سعی کے شوط میں۔ تو شوط کہتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد ایک چکر لگانے کو۔ مطاف بیت اللہ سے متصل چاروں طرف جو وسیع صحن اور میدان ہے اس کو مطاف کہتے ہیں۔ مطاف کے معنی آتے ہیں طواف کرنے کی جگہ، وہاں پر طواف کیا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم جنتی پتھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور وہ ایک شیشے قبے کے اندر وہاں پر وہ نصب ہے۔ جب آپ حجر اسود کی طرف سے طواف کرنا شروع کریں گے اور آگے بڑھیں گے تو تھوڑی دیر پر وہ مل جائے گا۔ اس کے بعد اور آگے چلیں گے تو وہ حتیم کا حصہ آئے گا۔ حتیم کیا ہے؟ بیت اللہ کے شمالی جانب متصلاً نصف دائرے کی شکل میں ایک قد آدم دیوار ہے، یعنی آپ حجر اسود کی طرف سے آپ چلیں تو دونوں گوشوں کے درمیان میں یہاں پر پڑے گا مقام ابراہیم۔ جب اس طرف پڑھیں گے یہاں سے حتیم کا حصہ ہے، یہ نصف کمان نما دیوار ہے۔ حتیم کسے کہتے ہیں؟ اصل میں یہ چیز یہ بیت اللہ کا جز تھا، بیت اللہ کا حصہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی نبوت سے پہلے مشرکین مکہ نے جب اس کی مرمت کرنا چاہی تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس میں اپنی حلال کمائی لگائیں گے، حرام نہیں لگائیں گے۔ تو ان کا پیسہ گھٹ گیا، جب پیسہ گھٹ گیا تو انہوں نے اس طرف کی دیوار کو اندر کر دیا، تو وہ حتیم کا حصہ باہر رہ گیا، وہی خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، ہر آدمی کو خانہ کعبہ کے اندر داخلہ اس کے لیے ناممکن ہے۔ کوئی خوش نصیب اللہ کا بندہ ہو جس کو کبھی داخلے کی توفیق مل جائے وہ الگ چیز، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے اس کا ایک متبادل رکھ دیا ہے، گویا کہ اپنی حکمت سے اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندر داخلے کا اس کا جذبہ ہو اور داخل ہونا چاہتا ہو تو وہ حتیم کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھ لے، انشاءاللہ گویا وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے طواف اس کے باہر سے ہونا چاہیے، اس کے اندر سے نہیں ہونا چاہیے۔ ملتزم، ملتزم کے معنی آتے ہیں چمٹنے کی جگہ، التزام کے معنی لپٹنا چپٹنا۔ خانہ کعبہ کے جس گوشے میں حجر اسود نصب ہے اس کے مان بعد تقریباً 5 ساڑھے 5 فٹ کی جگہ ہے، دیوار ہے، اس کے بعد خانہ کعبہ کا دروازہ ہے جو دور سے نظر آتا ہے، تو اس دروازے اور اس گوشے کے درمیان کی دیوار کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ یہاں کا عمل کیا ہے؟ یہاں خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹا جاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دیوار پر رکھ دیا جاتا ہے، سینے کو چمٹا لیا جاتا ہے، اور کبھی دائیں رخسار کبھی بائیں رخسار رکھ کر وہاں پر دعائیں مانگی جاتی ہیں، یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس سے کوئی بیان نہیں کر سکتا، ہر وقت آنسوؤں سے تر رہتی ہے۔ عجیب تاثیر اس جگہ کی ہے، جب آدمی وہاں ٹچ کرتا ہے اور بے قابو ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں، چمٹنے کی جگہ۔ رکن عراقی، جب حجر اسود والے گوشے سے آپ آگے بڑھیں گے اور پہلا گوشہ آئے گا جہاں سے حتیم کی دیوار شروع ہوتی ہے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں۔ رکن شامی، اس گوشے کے بعد جو تیسرا گوشہ آئے گا جہاں حتیم کی وہ نصف کمان نما دیوار ختم ہوتی ہے اس کو رکن شامی کہتے ہیں۔ رکن یمانی، رکن شامی کے بعد اور حجر اسود سے پہلے والا جو گوشہ ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ یہاں کا بھی ایک عمل ہوتا ہے جو اپنے وقت پر بتایا جائے گا۔ میلین اخضرین، صفا مروہ کے درمیان وہ جگہ جہاں سعی کرنے والے مرد حضرات تقریباً دوڑتے ہوئے گزرتے ہیں، اس جگہ کو ہری ٹیوب لائٹ کے ذریعے سے نمایاں کیا گیا ہے۔ سعی کرتے ہوئے جب آپ شروع کریں گے تو کچھ دور جا کر آپ کو نظر آئے گا ہرے رنگ کی ٹیوب لائٹ زمین سے لے کر کے چھت تک، دونوں طرف دیوار میں اور چھت میں، اور جہاں وہ ختم ہوتی ہے وہاں بھی اس سے نمایاں کیا گیا ہے۔ اس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ تو میل کے معنی آتے ہیں، آپ جو سفر کرتے ہیں روڈ سے تو آپ کو نظر آئے گا، جس میں آپ جائیں گے الہ آباد، اب الہ آباد 100 کلومیٹر ہے، اب 99 کلومیٹر، اس کو سنگ میل کہا جاتا ہے، میل کا پتھر۔ تو میلین اخضرین، اخضر کے معنی آتے ہیں سبز، تو سبز نشان، اخضرین 2 سبز نشان۔ یہ اس کی کیا حقیقت اور کیا تاریخ ہے، پس منظر ہے۔
جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو شیرخوار بچے تھے اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ لا کر کے بیٹھا دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے، اب کوئی نہیں تھا، نہ آدم زاد، ایک پہاڑ تھا، چٹکل میدان، پہاڑ تھا ابڑ خابڑ، تو تھوڑا سا کچھ ان کو دے دیا، یہ ایک پیغام دیا ہے امت کو کہ جتنا تمہارے بس میں ہے کرو، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو۔ تو کچھ کھجورت یا کوئی سامان تھا اور کچھ پانی دے دیا، وہ کب تک کام کرتا؟ جب پانی ختم ہو گیا تو پیاز کا شدید تقاضا، ادھر بچہ بھی تڑپ رہا ہے پیاز کی وجہ سے، اور بچے کے تڑپنے کی وجہ سے ماں کی مامتا تڑپ رہی ہے۔ تو جنگلات کے اندر، بیابان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پانی ہوتے ہیں وہاں پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں پر کہیں پانی موجود ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی کی تلاش میں قریب میں جو پہاڑی تھی، صفا پہاڑی ذرا بلندی پر تھی، اس پر چڑھ کر چاروں طرف نگاہ کو دوڑایا کہ شاید کہیں پانی کے آثار نظر آ جائیں، لیکن تھک کر مایوس ہو کر کے اس پر سے اتری۔ جب اتر کر مروہ کی طرف بڑھنے لگی تو درمیان میں نشیبی جو حصہ آیا تو بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، تو ماں کی مامتا نے مجبور کیا اور اتنا حصہ دوڑ کر انہوں نے پار کیا۔ جب بچہ نگاہوں کے اندر آ گیا تو اب وہ اپنی معمول کی چال چلتے ہوئے مروہ پر پہنچی، وہاں جا کر یہی عمل کیا کہ چاروں طرف نگاہ ڈالی کہ شاید کہیں پانی کے آثار نظر آ جائیں، لیکن وہاں بھی آثار نظر نہیں آئے، مایوس ہو گئی۔ اس طریقے سے 7 مرتبہ کیا۔ اللہ کو اپنے اس مقبول بندی کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو مستقل حاجیوں کے لیے شعار قرار دے دیا گیا حج کے ارکان میں سے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر کے امت کے ساری عورتوں کی طرف سے گویا کہ انہوں نے وہ ذمہ داری کو ادا کر دیا، لہٰذا عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے، اس میلین اخضرین کے درمیان میں مردوں کو تقریباً دوڑتے ہوئے چلنا ہے، یعنی بہت تیز نہیں دوڑنا ہے، اس کو جھپٹ کر چلنا کہتے ہیں، اس چال سے چلنا ہے۔ مینا مکہ سے جانب مشرق 3 میل کے فاصلے پر مینا کا میدان واقع ہے، جہاں پر 8 تاریخ کو، 8 ذی الحجہ کو، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو یہاں رات گزاری جاتی ہے۔ 9 تاریخ کو تو آپ کا عرفات میں اور مزدلفہ میں گزرے گا، لیکن 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 8 تاریخ کو مینا کے اندر، اور اگر 7 تاریخ کو رات ہی میں لے کر چلے گئے تو 7 تاریخ کے رات کو بھی آپ مینا کے اندر رہیں گے۔ تو یہ مکہ سے جانب مشرق 3 میل کے فاصلے پر یہ میدان واقع ہے۔ مزدلفہ مینا سے تقریباً 3 میل پر واقع ہے، جہاں 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد وقوف مزدلفہ کیا جاتا ہے، اور رات کے وقت میں یعنی عرفات سے آنے کے بعد وہیں پر مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ عرفات مزدلفہ سے تقریباً 3 میل پر واقع ہے، جہاں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ کیا جاتا ہے۔ حلق پورے سر کا بال منڈانا، یعنی عمرہ کرنے والا عمرہ کے افعال طواف صحیح کرنے کے بعد پورے سر کا بال کو منڈاتا ہے اور اس کا احرام کھل جاتا ہے، اور قصر یہ ہے کہ پورے سر کا بال ایک پور کے بقدر پورے سر کے بال سے چھانٹنا، اس کو قصر کہتے ہیں۔ یہ دم احرام کی حالت میں بعض ممنوع افعال کرنے سے بکرا ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو دم کہا جاتا ہے۔ اب یہ اصطلاحات آپ کے سامنے آ گئیں، آپ کتاب کا مطالعہ بھی کرتے رہے، انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گی، جو وقت پر آپ کے کام آئیں گی۔ اب آپ کو روانہ ہونا ہے۔ کمیٹی والے تو یہاں سے جائیں گے، براہ راست اپنے گھر سے جائیں گے ایئرپورٹ کے لیے، لیکن جو ٹور سے جا رہے ہیں یا لکھنؤ سے جائیں گے یا دلی سے جائیں گے، تو جہاں سے بھی آپ کو جانا ہو، اپنے قیام گاہ پر جس دن آپ کو نکلنا ہے اس دن اتنا پہلے غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں کہ اطمینان سے آپ غسل کر لیں، اور عورتیں جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی غسل کریں گی احرام کی نیت سے۔ غسل کرنے کے بعد بالوں کو سکھا کر اچھی طرح کنگھی چوٹی کر لیں، خوب مضبوط، اور چوٹی بنانے کے بعد اس کی نوک کے اوپر جو کچھ بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں پھنگیاں، تھوڑا سا اس کو تراش کر کے برابر کر لیں، کیونکہ جب احرام بندھے گا اور صحیح کے بعد جب احرام کھلے گا تو ایک پور بال کاٹنا پڑے گا، تو اس میں کم از کم آدھا سے زیادہ بال آ جانا چاہیے۔ تو اس لیے انتظامی طور پر غسل اپنے قیام گاہ پر، یا یہاں سے جانا ہے تو اپنے گھر پر اتنا پہلے غسل کر لیں احرام کی نیت سے
کہ بال کو سکھا کر اچھی طرح کنگھی چوٹی کر لیں۔ مرد حضرات اگر ان کے بال بڑے ہوئے ہوں تو پہلے اس کو چھوٹا کرا لیں۔ بال جتنے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے جھڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، چھوٹے رہیں گے تو اتنا اندیشہ نہیں رہے گا۔ یہ انتظامی طور پر آپ نے احرام کی نیت سے غسل کر لیا، احرام کے اندر غسل ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، اس کے بعد نیت کر کے تلبیہ یہ پڑھا جاتا ہے، ایک عمل آپ کا گھر پر ہو گیا۔ اب یہاں سے آپ کو اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو روانہ ہونا ہے، قیام گاہ سے نکل رہے ہیں تو روانہ ہونا ہے۔ آپ احرام کی نماز یہاں نہ پڑھیں، ایئرپورٹ پر جا کر کے پڑھیں، لیکن آپ گھر سے نکلیں سنت کا اتباع کرتے ہوئے، سنت طریقے پر۔ وہ کیا ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا، تحیۃ السفر، 2 رکعت نماز آپ گھر پر پڑھیے تحیۃ السفر کے نام سے، یہ نماز آپ کی ہوگی۔ اور اگر ممکن ہے بسہولت تو محلے کی مسجد کے اندر بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس نماز کے بعد اہتمام سے آپ دعا مانگیں، جس میں اپنے سفر کی آسانی کی، گناہوں سے حفاظت کی، اور اللہ کے رضا والے اعمال کے کرنے کی توفیق کی۔ خوب اللہ سے مانگے، جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو جو کتاب یہ دی گئی ہے دعاؤں والی کتاب، اس میں گھر سے نکلنے سے لے کر کے گھر واپسی تک کی ساری دعائیں، مسنون دعائیں یہاں پر اکٹھا کر دی گئی۔ بڑی جامع دعا ہے، اگر آپ کو یاد نہ ہو تو دیکھ کر ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعا کی کتاب دیکھ کر جب دعا آپ پڑھیں گے تو انداز مانگنے کا ہونا چاہیے، صرف تلاوت کا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى اللہم حون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وساع السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ ترجمہ بھی لکھا گیا ہے اسی لیے تاکہ ہمیں یہ مستحضر رہے میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی اور پرہیزگاری کا سوال کرتے ہیں اور ان اعمال کا سوال کرتے ہیں جن سے آپ راضی ہوں۔ اے اللہ، ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان فرما دے اور اس کا راستہ جلدی جلدی طے کرا دے۔ اے اللہ، جو سفر میں ہمارا ساتھی ہے، ہمارے پیچھے گھر بار کا کارساز ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقت اور گھر بار میں بری واپسی سے اور بری حالت کے دیکھنے سے۔ اپنی زبان میں آپ دعا مانگے۔ اب گھر سے آپ نکلیے، سنت کے مطابق آپ گھر سے نکلیں گے، بائیں پیر سے نکلیں گے دعا پڑھتے ہوئے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایسی دعا ہے، اس دعا پڑھنے کے بعد صرف حج کے موقع پر ہی نہیں، یہ تو روزانہ کا عمل ہے۔ جب بھی آپ گھر سے نکلیں دعا پڑھیں گے تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے جو اس دعا کے جواب میں کہتا ہے کفیتا و وقیتا و ہدیتا۔ الفاظ تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن یہی کفیتا، جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اس میں تمہاری کفایت کی جائے، یعنی اللہ کی طرف سے مدد کی جائے۔ و وقیتا، ہر شر سے ناگواری تمہاری حفاظت کی جائے۔ و ہدیتا، اور تمہاری رہبری کی جائے۔ اب بتائیے، فرشتہ دعا دے رہا ہے، اس لیے ہمیں تو اپنے معمول میں اس کو لانا چاہیے۔ بہرحال اس موقع پر خاص طور سے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا، چاہے قیام گاہ سے نکل رہے ہوں ہوٹل سے، یہ دعا پڑھنی ہے۔ سواری پر جب ہم بیٹھیں گے تو اس کا سنت طریقہ، جو لوگ جماعتوں میں آتے جاتے ہیں ان کے تو عمل میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جب بھی کوئی سواری ہو، چاہے وہ کار ہو، چاہے ٹرین ہو، چاہے اسکوٹر ہو، دائیں جب بیٹھیں گے دایاں پیر رکھیں گے سواری کے اوپر، بسم اللہ، سیٹ پر بیٹھیں گے الحمدللہ، سواری چل پڑے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اتنا پڑھنے کے بعد ایک عمل اور بھی ہے، وہ یہ یا آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیں یا اپنے ساتھیوں کی طرف رفقا کی طرف دیکھ کر مسکرا دیں۔ یہ سنت عمل ہے، بار بار اس کی نوبت آئے گی۔ جب آپ اب آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے، وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کے جو کام ہیں، اپنا سامان وغیرہ اس کے اندر انتظامی طور پر سارا کام ہونے کے بعد اب آپ کو بتایا جائے گا کہ کب آپ کو اس کے جہاز پہ جانے کے لیے چلنا ہے۔ اس سے پہلے آپ 2 رکعت احرام کی نماز پڑھ لیں گے۔ احرام کی نماز یہ نفل ہے،
قضائے عمری کے لیے صرف 3 وقت ہے جس میں منع ہے۔ سورج کے نکلتے وقت، سورج درمیان میں ہو استوا کے وقت، جس کو ہم زوال کہتے ہیں، حالانکہ زوال صحیح وقت کو کہا جاتا ہے، لیکن عوام میں مشہور یہی کہ زوال کا وقت ہے، یعنی نماز مکروہ، استوا کہتے ہیں اسے، سورج بالکل درمیان میں ہو، سورج کو ڈوبتے وقت۔ اس کے علاوہ کسی وقت بھی آپ قضاء عمری کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ فرض نماز ہوتی ہے۔ لیکن نفل نماز جب صبح صادق شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، جب تک کہ اشراق کا وقت نہ ہو جائے، سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے، جو طلوع آفتاب سے تقریباً 20-25 منٹ پر ہوتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے پڑھنے کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک کوئی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، اور یہ نماز نفل ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں، اگر نماز سے وقت ہوگا تو آپ نماز پڑھیں گے یا آپ پہلے سے پڑھ کے تیار ہو جائیں۔ یہاں پر رک کر کے ایک بات کو سمجھنا ہے، حج کی 3 قسم ہیں، ایک افراد ہے، ایک تمتع ہے، ایک قران ہے۔ افراد کہتے ہیں یعنی صرف حج کی نیت، ہوتا یہ ہے کہ میقات سے، یعنی جہاں سے ہم احرام باندھ رہے ہیں ایئرپورٹ سے، حاجی صرف حج کا احرام باندھتا ہے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اب وہاں مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد حج کے سارے افعال ادا کرنے کے بعد وہ اس کا احرام کھلے گا، یعنی 10 تاریخ کو رمی کر لے گا، قربانی کر لے گا، تب اس کا احرام کھلے گا۔ اس کو کہتے ہیں افراد، اور ایسے حاجی کو مفرد کہتے ہیں، مفرد بالحج۔ ایک ہوتا ہے تمتع۔ تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ تمتع کہتے ہیں کہ ایک سفر میں آدمی عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے، تو وہی نفع جو اٹھا لیتا ہے، تو تمتع کہتے ہیں نفع اٹھانے کو۔ تو تمتع کی تعریف یہ ہے کہ اپنے وطن سے حاجی صرف عمرہ کا احرام باندھ کر کے جاتا ہے، مکہ مکرمہ جانے کے بعد عمرہ کے افعال طواف صحیح کر کے اور حلق کرا کے وہ حلال ہو جاتا ہے، احرام کھل جاتا ہے، اور اس کے بعد حج سے پہلے لوٹ کر اپنے وطن نہیں آتا، چاہے مدینہ منورہ چلا جائے جو کہ میقات کے باہر ہے، لیکن وہ اپنا وطن نہیں ہے۔ لوگ جاتے ہیں لیکن وہاں سے آئیں گے تو پھر عمرہ کا احرام باندھ کر کے آئیں گے، عمرہ کے افعال ادا کریں گے۔ پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں 7 یا 8 تاریخ کو، تو حج کا احرام باندھ کر حج کے افعال ادا کرتا ہے، اور پھر 10 تاریخ کو رمی اور قربانی کے بعد حلق کرا کے اس کا احرام کھلتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تمتع، اور ایسے حاجی کو متمتع کہا جاتا ہے۔ عموماً ہندوستان پاکستان سے جانے والے حجاج کرام تمتع کی نیت کرتے ہیں، لہذا یہاں جو آپ کو طریقہ بتایا جائے گا تمتع کے حساب سے۔ قران کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو حج کے بہت قریب جاتے ہیں، تو قران میں ہوتا یہ ہے، قران کے معنی ملانے کے آتے ہیں، حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام بنتا ہے، اس میں پابندی بھی زیادہ ہوتی ہے، خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر دم واجب ہوا تو ایک کے بجائے ڈبل دم ہوگا، ایک دم عمرہ کا، ایک دم حج کی وجہ سے۔ تو اس میں حاجی میقات سے دونوں احرام ساتھ بنتا ہے، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ یہ مکہ مکرمہ جانے کے بعد سب سے پہلے عمرہ کا طواف کرتا ہے، پھر عمرہ کی سعی کرتا ہے، پھر حج کا طواف، پھر حج کی سعی۔ اب یہ طواف زیارت کرنے کے لیے آئے گا 10 تاریخ کو یا 11 کو یا 12 کو، تو وہاں سعی نہیں کرے گا، کیونکہ قران کے اندر سعی پہلے کرنا افضل ہے۔ تو تمتع کا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ایئرپورٹ آپ پہنچ گئے، اب آپ وہاں پر 2 رکعت نماز آپ نے احرام کی نیت سے پڑھ لی، تو غسل ہو چکا، نماز ہوگی۔ اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ پھر سے وضو کر لیجیے، پھر سے وضو کر لیجیے۔ جہاز پر چڑھنے سے پہلے ایک کوشش اس بات کی کیجیے کہ آپ تازہ وضو کر لیجیے، اگر اس نیت کا تقاضا ہو تو پورا کر لیجیے، تازہ وضو کر لیجیے، کیونکہ جہاز پر آپ کا وضو برقرار رہے گا تو آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہوگا۔ وہاں پانی کی اتنی سہولت نہیں رہتی، ایسا نہیں کہ پانی نہیں رہتا، لیکن ہر آدمی اس سے وضو نہیں کر سکتا، بہت ہوشیار آدمی ہوتا تو کسی نہ کسی طریقے سے کر لیتا ہے، سب نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ آخری تازہ وضو کر کے پھر جہاز کے اوپر چڑھیں۔ احرام کی چادر یہیں زیب وطن کر لیں، ایئرپورٹ کے اوپر سلے ہوئے کپڑوں کو نکال کر کے، اور آپ ایک چادر نیچے باندھ لیں، ایک چادر اوپر اوڑھ لیں۔ اگر چادر اوڑھ کر آپ نے احرام کی نماز پڑھی ہے تو سر ڈھک کر نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ کا احرام نہیں بندھا ہے۔ اور اگر اپنے لباس سے نماز پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو آپ ٹوپی آپ کے سر پر ہے ہی۔ خلاصہ ہے کہ آپ کا ابھی احرام نہیں بندھا ہے، چاہے بابتپور ایئرپورٹ سے، یہاں کے مقامی ایئرپورٹ سے، اور چاہے لکھنؤ میں، چاہے دلی میں۔ جب آپ جہاز کے اوپر چڑھ گئے اور جہاز نے ٹیک آف کر لیا،
یعنی اب جہاز فضا میں چلا گیا تو کچھ دیر کے بعد بہت زیادہ تاخیر نہ کیجیے، اس لیے کہ پھر ہوتا کیا ہے، حاجی تھکا ماندہ ہوتا ہے اور بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، خدا نخواستہ اسی میں میقات نہ گزر جائے۔ اس لیے کچھ دیر کے بعد ذرا آپ سنبھلیے، متنبہ ہو کر کے، میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے اللہ نے بلایا ہے، کس لیے بلایا ہے، اس استحضار کے ساتھ اب آپ اگر سر ڈھکا ہوا ہو سر کو کھولیے، کھلا ہوا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ آپ نے نیت کی، عربی میں نہیں یاد ہے، اپنی زبان میں کہہ لیجیے، اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت ہو گئی، مان اس کے بعد لبیک اللہم لبیک، اسی تصور کے ساتھ اللہ نے مجھے بلایا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو ذرا کھینچنا ہے، اس کو لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ 3 مرتبہ پڑھیں گے، جب بھی پڑھیں گے 3 مرتبہ بآواز بلند پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد جب دعا کی کتاب آپ کے ساتھ ہے تو آپ اس سے پورا فائدہ اٹھائیے، ایک بڑی جامع دعا ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا، تیری خوشنودی کا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، اور تیرے غضب سے، تیرے غصے سے، جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ بس آپ کا احرام بن گیا، اب پابندی آپ کے پاس ساری آ گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ اذکار بھی کرتے رہیے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، درود شریف، لیکن کچھ دیر کے اوپر تلبیہ بھی آپ کا ہوتے رہنا چاہیے۔ مستقل آپ پڑھیں گے تھک جائیں گے، عادت نہیں ہے، اس لیے ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ہی خاموشی ہو جائے، تو کچھ دیر کے اوپر آپ تلبیہ اس کا اعادہ کرتے رہیے، اس کو بار بار آپ پڑھتے رہیے۔ تصور بھی ہو میں اپنے اللہ گھر کو دیکھنے کے لیے لے جا رہا ہوں، اب جتنا وقت گزرے گا، اگر درمیان میں نماز کا وقت آ گیا، اور سعودی ایئر لائنز ہے تو وہاں تو نماز کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں جا کر آپ نماز پڑھیے۔ دنیا کے جس حصے سے بھی جہاز مکہ مکرمہ میں جاتا ہے اس کا رخ قبلہ ہی کی طرف ہوتا ہے، وہاں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی رخ پر آپ نماز پڑھیے۔ اب آپ مسافر ہیں، اس لیے 4 رکعت کی نماز آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور آپ حجین کو یہ بات بتا دیجیے کہ ان کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ظہر ہے، عصر ہے یا عشاء ہے۔ سفر کے اندر 4 رکعت کی نماز میں قصر ہو جاتی 2 رکعت، اور سنت یہ معاف ہو جاتی ہے، یعنی سفر جاری ہے تو آدمی صرف فرض پر اتفاق کر لے اور وتر پر۔ ہاں اگر کہیں قیام کیے ہوئے ہے، اطمینان کی حالت ہے، تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں کہ پڑھنا منع ہے، پڑھنا منع نہیں ہے، رخصت ہے، معاف ہے اس کے لیے۔ اچھا، جب آپ کا جہاز اتر گیا ایئرپورٹ کے اوپر تو آپ کے شوق کے اندر اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ جدہ ایئرپورٹ کے اوپر اترے ہیں اور سب جدہ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ اب وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور آپ کے شوق میں اضافہ ہو رہا ہے، تلبیہ کے اندر بھی اضافہ آپ کا ہوتا رہے۔ وہاں پر بھی آپ کوشش کیجئے نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے، وقت پر پڑھیے، سامان کے چکر میں، کسی اور چکر میں آپ کی نماز آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ حج مبرور اسے کہتے ہیں جس میں کوئی گناہ نہ ہو، اور نماز کا وقت سے بے وقت کر دینا ظاہر سی بات ہے گناہ کی چیز ہے۔ اللہ سے توفیق بھی مانگے، کوشش بھی کیجیے، اللہ آسان فرمائیں گے۔ تو وقت سے نماز کا پڑھنا اب یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب پہلے میرا نمبر نہیں، آپ مزاج بنا کر جائیے، تھوڑا صبر کر لیجیے، ایثار کا معاملہ، دوسرے خدمت، دوسرے کے کام آ جائیے، دوسرے کا ہاتھ بٹا دیجیے، انشاءاللہ دل جڑیں گے، اس سے بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ جب فضائل سامنے ہوتے تو عمل کرنا بھی آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے۔ بہرحال آگے پیچھے آپ جب بس سے آپ کا سفر شروع ہوگا اور آپ مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے جدہ سے، تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے، وہاں پر رحل پر قرآن پاک گویا رکھا ہوا ہے، یہ ایک ماڈل ہے جو روڈ کے اوپر بنا ہوا ہے۔ یہاں سے حدود حرم شروع ہوتا ہے، یہیں سے وہاں پر ہر زائر کی، ہر حاجی کی بس کو روکا جاتا ہے اور ان کے پاسپورٹ کی تفتیش ہوتی ہے اور ان کو زمزم پلایا جاتا ہے، بوتل میں دیا بھی جاتا ہے۔ یہیں سے یہاں لکھا ہوا ہے نان فار غیر مسلم کے لیے الاؤ نہیں ہے، اس کے آگے یہاں حدود حرم شروع ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہاں کی ضروری کارروائی ہوگی، پھر آپ اور آگے بڑھیں گے۔ اگر رات کا وقت ہے تو خوب لائٹ، خوب روشنی ہوگی، لیکن آپ اس کی چکر میں آپ نہ پڑیے۔ آپ کے تصور میں ہے کہ میں اپنے اللہ گھر کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں،
زیادہ ادھر ادھر نہ دیکھیے اور تلبیہ بار بار پڑھتے رہیے تاکہ آپ اپنے ہوٹل میں پہنچیں گے۔ کافی وقت لگ جاتا ہے اس کے اندر، ایئرپورٹ پر، پھر وہاں چیک پوسٹ پر، پھر آپ جب اپنے ہوٹل کے اندر جائیں گے، پھر آپ کا کمرہ کون سا ہے، پھر اپنے سامان کو شفٹ کریں گے، اس میں کافی وقت لگتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے کمرے کے اندر پہنچ گئے اور سارا سامان شفٹ کر لیا، اب پورا اطمینان سکون ہو گیا۔ اطمینان سے اگر آپ کے گروپ کے اندر کچھ حاجی ہیں، 4 آدمی 6 آدمی، بہت بڑا گروپ نہ بنائیے، سب کی رعایت کرنے میں آدمی کے لیے کچھ دقتیں پیش آ جاتی ہیں۔ چھوٹا گروپ رہتا ہے تو گروپ سے فائدہ بھی ہوتا ہے، کبھی کسی کے اوپر کوئی حالات آ گیا، کوئی تکلیف، کوئی بیماری آ گئی تو دوسرے ساتھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں۔ اور بڑا گروپ ہوتا ہے تو اس میں سب کو لے کے چلنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے گروپ کے ساتھ آپ جائیے۔ اگر بھوک کا تقاضا ہو کچھ کھا پی لیجئے، میں نے کل کہا تھا یکسوئی بہت ضروری ہوتی ہے، اس لیے ہر چیز سے فارغ ہو کر، استنجا کا تقاضا ہو استنجا سے فارغ ہو لیجیے، کھانے کا تقاضا ہو کھا کر کے بالکل سکون اطمینان کے ساتھ۔ اب سب ساتھی تیار ہو گئے، ہاں بھئی اب چلنا ہے، اب حرم جا رہے ہیں۔ حرم جانے کے لیے جب ہوٹل سے نکلے تو جتنے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں میں حجین کے، آپ اتنی تعداد میں وہاں پر کاؤنٹر سے آپ کارڈ لے لیجئے ہوٹل کا، اس میں ایڈریس ہوا کرتا ہے، کیونکہ آپ جب نکلیں گے یہاں سے حرم شریف، ہر طرف سے لوگ حرم شریف جا رہے ہیں، جانے میں کوئی دقت کوئی مسئلہ نہیں، لیکن واپسی میں آپ رات کے وقت میں آئے ہیں یا دن کے وقت میں بھی آئے ہیں، پہلی مرتبہ آپ کا ورود ہوا ہے، کیا پتہ آپ پہنچ سکے نہ پہنچ سکے واپسی میں، تو اگر خدا نخواستہ اگر آپ ادھر ادھر ہو کے راستہ بھٹک گئے، یہ کارڈ آپ کی رہنمائی کرے گا، کسی پولیس والے سے کسی بھی ذریعے سے آپ انشاءاللہ اپنے ہوٹل تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کو ایک بیلٹ دیا جائے گا، پٹا، یہ بیلٹ یا پٹا، اس میں جو آپ کے معلم ہوتے ہیں ان کا نمبر ہوتا ہے، یہ ساری چیز گویا کہ وہی آپ کا پاسپورٹ ہے، یہ کسی حال میں ہاتھ میں رہنا چاہیے، ہر حال میں نکلنا نہیں چاہیے۔ آپ نے اپنے ہوٹل کے کمرہ میں رکھ دیا اور باہر ویسے نکل گئے، نکلنے کو تو نکل گئے، اب آپ جب واپس آئیں گے تو گیٹ کیپر جو ہوگا کہے گا کارڈ یا وہ پٹا پوچھے گا، زبان آپ جانتے نہیں ہیں، بغیر اس کی انٹری نہیں ہوگی، آپ کی پریشانی ہو جائے گی، تو آپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بہرحال اب آپ اپنے ہوٹل سے چلے تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ پڑھتے چلے جائیے یہاں تک کہ آپ حرم شریف پہنچیں گے، کسی بھی راستے سے کسی بھی دروازے سے۔ اب اتنا بڑا ہو چکا ہے، کافی چلنا پڑتا ہے، پہلے سے مزاج بنا لیجیے اس کو، شکایت کے لیے زبان پر نہیں آنا چاہیے، جو کچھ ہے عبادت کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کی محبت میں اور اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے۔ آپ حرم شریف پہنچ گئے کسی بھی دروازے سے، اگر آپ کی پہلی مرتبہ حاضری ہو رہی ہے تو آپ کے لیے اور بھی بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ خانہ کعبہ کی عمارت، وہ عمارت ہے جس کے اندر پتھر چھوٹے بڑے ناہموار پتھروں کی عمارت ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر کیا کشش، کیا جذب رکھا اس کے اندر ہے کہ حاجی جب وہاں سے جدا ہوتا ہے تو بلک بلک کر روتا ہے، بلک بلک کر روتا ہے، اللہ نے اس کے اندر کشش رکھی ہے۔ تو جب پہلی مرتبہ نگاہ پڑتی ہے تو جو دعا مانگ لو دعا قبول ہو جاتی ہے، تو ہم بالقصد نگاہ ڈالیں، اتفاق سے نہ پڑھیں، ارے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے محتاط ہو کر کے چلیں، غفلت کے ساتھ نہیں، ادھر ادھر کا نظارہ نہ کریں، بلکہ پورے استحضار کے ساتھ، سکون کے ساتھ نگاہیں ہماری متوسط ہوں، اتنی نیچی بھی نہ ہو کہ ہم سامنے کسی سے ٹکرا جائیں، اور اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ بغیر قصد ارادے کی نگاہ ہماری خانہ کعبہ کے اوپر پڑ جائے۔ اس لیے گروپ کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے چلتے رہیں۔ جب مسجد میں داخلہ ہمارا ہو مسجد حرام میں، سنت کے مطابق جیسے اپنے وطن کے اندر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کر ہم مسجد میں داخل ہوں گے، اور اعتکاف کی نیت بھی کر لیں، نفلی اعتکاف کی، بسم اللہ دخلت وعلی توکلت ونویت سنت الاعتکاف، تو آپ کو جب تک آپ مسجد حرام کے اندر رہیں گے آپ کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہاں جب 1,00,000 گنا ثواب ملتا ہے تو پھر ہم کوتاہی کیوں کریں، جتنا ممکن ہو ہم ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا نہیں یاد ہے، اپنے دل میں نیت کرنے کہ اللہ جب تک میں اس مسجد کے اندر رہوں گا اعتکاف کی نیت کے ساتھ رہوں گا۔ اب آپ آگے بڑھتے رہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب آپ گراؤنڈ فلور پر چل رہے ہیں زمین کے اوپر، تو یہ مطاف کے اعتبار سے یہ فرسٹ فلور ہو گیا،
کیونکہ مطاف میں جانے کے لیے آپ کو زینے سے اترنا پڑے گا، ایکسیلیٹر بھی ہے اور سیڑھیاں بھی ہیں۔ تو اگر آپ اوپر سے دعا مانگ رہے ہیں تو اوپر سے صحیح، نیچے اتر گئے مطاف کے اندر وہاں دعا مانگ رہے ہیں وہاں سے صحیح۔ تو جب آپ بڑھتے بڑھتے اتنے قریب پہنچ جائیں کہ اب آپ کی سمجھ لیں کہ اب ہمیں یہاں رک جانا چاہیے اور رک کر دعا مانگنی چاہیے، تب خانہ کعبہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیے، اس عظمت والے اس خدا گھر کی طرف جس نے زندگی بھر ہمیں اس گھر کے رک کر کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کریم ذات نے اپنی رحمت سے آج ہمیں یہاں پر بلایا ہے، اور وہ اللہ اگر ہمارے سامنے ہے۔ جیسے ہی نگاہ پڑے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد دعا بھی ہے، لیکن پلک جھپکنے سے پہلے آپ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے۔ اس لمبی دعا کے چکر میں پڑیں گے تو وہ مس ہو جائے گا چانس۔ ہم کیا مانگیں تو کم سے کم اتنا تو مانگ لیجئے کہ اے اللہ جب تک ہمارا قیام یہاں پر رہے گا ہم تجھ سے جو دعا مانگیں وہ قبول فرما لے، ہمارے سفر کو قبول فرما لے، ہمارے حج اور عمرہ کو قبول فرما لے، یہاں پر رہتے ہوئے مقامات مقدسہ کے ادب و احترام کی توفیق نصیب فرما، بے ادبی سے حفاظت فرما، گناہوں سے حفاظت فرما۔ خوب دعا مانگیے۔ رونا آئے تو رو لیجئے، اس میں کنجوسی نہ کیجیے، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ آپ خوب بھڑاس نکالیے، پتہ نہیں پھر دوبارہ یہ وقت آپ کو ملے یا نہ ملے۔ اجتماعی دعا ہو رہی ہو اس میں شامل ہو جائیے، انفرادی دعا کیجیے۔ ہر آدمی کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، اپنی ضروریات ہوتی ہیں۔ بہرحال دعا مانگنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ عمرہ کے اندر 4 کام ہوتے ہیں، ایک احرام جو آپ وطن سے باندھ چکے ہیں، اور ایک طواف جو ابھی آپ کو کرنا ہے، اور صحیح طواف کی بات کرنا ہے، اس کو حلق کرا کے آپ کو حلال ہو جانا ہے، احرام آپ کو کھل جائے گا۔ تلبیہ جو آپ کا چل رہا ہے، جب آپ طواف کرنے کی نیت سے حجر اسود کے محاذات میں آپ پہنچ گئے، بس یہاں آپ کا تلبیہ بند ہو جائے گا۔ جو لبیک لبیک آپ پڑھتے ہیں اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اب آپ حاضر ہو گئے، تلبیہ بند ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو طواف کرنا ہے، تو طواف کرنے سے پہلے آپ اس کی تیاری کر لیجئے، وہ استباء کر لیجئے۔ چادر کو دائیں مونڈے سے نکال کے اوپر ڈال لیجئے، دائیں مونڈا کھول لیجئے، یہ استباء ہو گیا۔ اب حجر اسود کے محاذات میں آ جائیے، جس گوشے میں حجر اسود ہے، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے سکون اطمینان سے، اتنا موقع ملے گا نہیں، باتوں کے ذہن میں بیٹھا لیجئے، جیسا موقع ملے گا ویسا کیجیے گا۔ تو آپ حجر اسود کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہوئیے گویا کہ حجر اسود کا کنارہ آپ کے دائیں مونڈے سے ٹچ کر رہا ہے، بالکل سامنے نہیں ہے، سینے کے سامنے نہیں ہے، دائیں مونڈے سے ٹچ کر رہا ہے۔ اب یہاں آ کر کے آپ نیت کیجئے طواف کی، اے اللہ میں تیرے پاک گھر کے 7 چکر طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ یہ عربی یہ دعا ہے، اس کو پڑھ لیجیے۔ یہ آپ نے نیت کر لیا، نیت کرنے کے بعد اب آپ ہاتھوں کو اٹھائیے، جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ کے واسطے ہاتھ کو اٹھایا جاتا ہے، تھوڑا اٹھا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ یہ طواف کا تحریمہ ہو گیا، جس سے نماز میں تحریمہ ہوتا ہے۔ اب ایک قدم دائیں طرف بڑھا کر کے گویا کہ یہ کچھ ضروری نہیں کہ بالکل ٹھیک بالکل سامنے ہو، انداز سے گویا کہ ہم جیسے بالکل محاذات کے اندر آ گئے، سیدھ کے اندر آ گئے، ہمارا سینہ اس سے بالکل ٹچ کر رہا ہے۔ اب یہاں پر آ کر کے پھر اپنے ہاتھوں کو ایسے نہیں اٹھائیں گے، استلام کے لگیں گے، اشارہ گویا کہ حجر اسود پر ہم ہاتھ رکھ رہے ہیں، بسم اللہ اللہ وللہ الحمد، ہاتھوں کو چوم لیا، یہ استلام ہو گیا۔ اب اس کے بعد اپنا رخ کو موڑا، اب ہمارا بایاں مونڈا خانہ کعبہ کی طرف ہے، دایاں زینے کی طرف ہے، مطاف کے آخری حصے کی طرف ہے۔ اب شروع کریں، اللہم ایمانم بکا و تصدیقم بکلماتکا و وفاءم بعہدکا و اتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کتاب آپ کے ساتھ رہے گی، اپنے 7 چکر کی دعائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چکر میں دعا لکھی گئی وہی دعا آپ مانگیں، یہ صرف حاجیوں کی سہولت کے لیے لکھی گئی ہے، اکٹھا کی گئی ہے کہ ہم کیا مانگیں، تو آپ کے ساتھ یہ رہے گی، آپ اس کو مانگتے ہوئے چلیے، چاہے آپ کو 10 بار پڑھنا پڑے 10 بار پڑھیے، کوئی دعا متعین نہیں ہے، آپ کوئی دعا مانگیے، اپنی زبان میں اردو میں دعا مانگ لیجیے، لیکن طواف کے دوران میں دعا مانگنا قرآن کی تلاوت کے مقابلے میں بہتر ہے۔ یہ دعاؤں والا سفر ہے، قدم قدم پر دعا، طواف میں دعا، سعی میں دعا، مزدلفہ پر صفا پر دعا، مروہ پر دعا، ملتزم پر دعا، یعنی زمزم پیتے وقت دعا، یہ ساری دعائیں ہیں۔ تو اب دعا کتاب لے کر بھی آپ پڑھیے، لیکن جب آپ طواف شروع کریں گے تو
استوا آپ کر چکے ہیں رمل کے ساتھ، اکڑ اکڑ کر کے ہمیں چلنا ہے۔ لیکن اگر ہمارے اس اکڑنے کی وجہ سے ازدحام زیادہ ہے، کسی کو دھکا لگنے کا اندیشہ ہے، تو اس کو موقوف کر دیں۔ جہاں گنجائش دیکھیں وہاں رمل کریں، جہاں گنجائش نہ ہو وہاں اس کو چھوڑ دیں۔ کسی بھی سنت عمل کو اور اس کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کسی مومن کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، مومن کو تکلیف دینا حرام ہے۔ تو سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی کو ہم تکلیف نہ دیں، جہاں موقع ملے۔ اس لیے جتنا باہر طواف کریں گے انشاءاللہ اتنا آپ کو اچھا موقع ملے گا۔ آپ کے ساتھی بھلے ازدحام کی وجہ سے آپ سے بچھڑ جائیں، لیکن آپ کی جو حجین ہیں مستورات ہوں آپ سے نہ بچھڑیں، اس کا آپ دھیان رکھیے۔ اس رمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ فاصلہ ہو جائے تو کچھ دیر پر رک جائے کیجیے تاکہ وہ آپ کے ساتھ، لیکن طواف کرتے ہوئے نہ پیچھے ہٹنا ہے اور نہ خانہ کعبہ کی طرف بالقصد دیکھنا ہے۔ ہر چکر میں جب آپ استلام کریں گے تو استلام کے وقت میں آٹومیٹک نگاہ پڑے گی، کیونکہ آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں دیکھ کر کے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن پورے طواف کے دوران میں بالقصد خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا ہے، مکروہ، اور نہ پیچھے آپ کو ہٹنا ہے۔ یہ آپ کو طواف باوضو کرنا ہے، جس طرح نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا۔ اب آپ بڑھیں تو پہلے مقام ابراہیم آیا، اس کے بعد رکن شامی، اس کے بعد حتیم، رکن عراقی، اس کے بعد رکن یمانی، اس کے بعد پھر حجر اسود والا گوشہ آ گیا۔ ان تین اطراف میں حجر اسود سے لے کر کے رکن شامی سے بھی رکن عراقی سے بھی رکن یمانی، تین اطراف میں آپ کوئی دعا مانگے کوئی پابندی نہیں، لیکن رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ کو ایک ہی دعا مانگنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار برحمتک یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اسی کو بار بار مانگنا ہے، چاہے 10 دفعہ چاہے 100 دفعہ، اسی دعا کو مانگنا ہے۔ یہ آپ کا ایک چکر ہوا، جب ایک چکر ہوا آپ کو خود استلام کرنا ہے۔ اب استلام کرنے میں یہ بھی شکل ہے کہ جس طرح آپ چل رہے ہیں تو اس طرف آپ نے رک کر کے یوں استلام کیا، اور یہ بھی ہے کہ آپ اس طرف پورا طریقے سے مڑ جائیے، دونوں طرح درست ہے۔ استلام کیا، ہر چکر کے ختم پر آپ کو استلام کرنا ہے۔ جب آپ نے 7 چکر طواف کیا تو آپ کا 8 استلام ہوا، 8 استلام ہو گیا، آپ کا طواف مکمل ہوا۔ لیکن طواف کی تکمیل 2 رکعت نماز پر ہوتی ہے، یہ 2 رکعت نماز بھی نفل ہے، لیکن چونکہ طواف کی تکمیل اس کے اوپر موقوف ہوتی ہے، اس لیے اس کو واجب الطواف کہتے ہیں کہ طواف کے لیے یہ واجب ہے۔ یہ 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنا ہے مقام ابراہیم کی طرف کے پاس، لیکن آپ اس کے چکر میں اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالیے، بہت بھیڑ رہتی ہے، اس لیے جہاں موقع ملے آپ وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہاں بھی دیکھنا پڑے گا، اگر فجر کے بعد کا وقت ہے، مکروہ وقت یعنی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اب وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایسی عصر سے لے کے مغرب تک آپ یہ نماز نہیں پڑھیں گے، وہاں عصر کی نماز مثل اول پر ہوتی ہے، کافی فاصلہ ہوتا ہے عصر مغرب کے درمیان میں، تو اس کے لیے یہ ہے جب نفل نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ طواف کر کے اس طواف کی 2 رکعت نماز جب نفل نماز پڑھنے کا وقت ہو جائے گا، یعنی مغرب کے بعد اور اشراق کے بعد، تب آپ پڑھیں گے۔ اس طواف کے دوران میں اگر نماز سے وقت آ گیا تو آپ کے حجین آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مرد عورتوں کو ایک ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے، اس لیے آپ اس طواف کے دوران میں اس کا اندازہ کر لیجئے عورتیں کس طرح بیٹھتی ہیں، تو اذان ہوتے ہی یا اس سے پہلے ہی آپ اپنی مستورات کو ان کی جگہ پر بیٹھا کر کے آپ قریب میں کہیں بیٹھ جائیے، نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھنے کے بعد آپ پھر جہاں تک آپ نے طواف کیا ہے اس کے آگے شروع کر دیجئے۔ 1 چکر کیا تھا دوسرے شروع کیجئے، 3 چکر کیا ہے چوتھے شروع کیجئے، اس طریقے سے۔ لیکن اس کا دھیان رکھیے کہ طواف کرتے ہوئے نہ پیچھے پلٹ کر آنا ہے، نہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا ہے۔ اس طرح آپ کا 7 چکر طواف ہوا، 2 رکعت نماز ہو گئی، آپ کا طواف کا عمل مکمل ہو گیا، جو کہ عمرہ کے اندر ضروری تھا۔ اب رہے گی سعی، چلا جائے گا، چلیے کہ صحیح بھی کر لیجئے، عمرہ کا عمل پورا ہو جائے۔ اب اگر آپ بہت تھک چکے ہیں، تھوڑا سا آرام کرنا چاہتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آرام کر لیجئے، آدمی تھک جاتا ہے، تھوڑا سستا لیا، اب تیار ہو گئے صحیح کرنے کے لیے، تو صحیح کے لیے بھی آپ کو استلام کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہوا استلام ہوگا۔ اب اس استلام کے لیے آپ بہت قریب نہ جائیں، بلکہ جو آخری حد ہے جہاں زینہ ہے آپ اس کے قریب سے آپ استلام کر لیجئے صحیح کے لیے۔ اب استلام کر کے کہ آپ صفا پہاڑی کی طرف چلیے۔ پہلے تو یہ تھا کہ آپ اپنی پشت حجر اسود کی طرف کر لیں گے اور آگے چلنا شروع کریں گے، آپ صفا پہاڑی پہنچ جائیں گے،
لیکن اب جگہ جگہ سے وہ گھیراؤ ہو گیا ہے، بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ بہرحال آپ یہاں سے استلام کر کے کہ آپ صفا پہاڑی کی طرف چلیے۔ اب وہ صفا پہاڑی پہلے کھلی ہوتی تھی، اب کھلی بھی نہیں ہے، وہ شیشے کی دیوار سے پیک کر دیا ہے۔ تو آپ شیشے کی دیوار کے قریب جا کر کے وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچتے یعنی راستے ہی میں آپ دعا پڑھتے ہوئے جائیے، ابدؤ بما بدا اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کتاب میں لکھی ہوئی دعا۔ وہاں پہنچ کر کے اب آپ کو تفصیل سے دعا مانگنی ہے، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، اور دعا سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے، اے اللہ میں صفا مروہ کے درمیان میں 7 چکر صحیح کی نیت کرتا ہوں، اس کے میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ اور دعا تفصیل سے مانگیے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد اتریے اور 2 راستے بنے ہوئے، ایک جانے کے لیے ایک آنے کے لیے۔ ہندوستان میں بائیں طرف سے جاتے ہیں، وہاں پر دائیں طرف سے چلنا شروع کیجیے معمول کی چال، دعا پڑھتے ہوئے۔ جب ملین اخضرن آئے گا تو اس درمیان میں آپ کو مخصوص دعا پڑھنی، جس طرح آپ نے ربنا والی دعا پڑھی تھی طواف کے دوران میں۔ یہاں کیا دعا ہے؟ رب اغفر ورحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ مختصر بھی ہے اور تفصیلی بھی ہے۔ یہی دعا آپ کو بار بار پڑھنی، بار بار پڑھنی۔ عورتیں دوڑیں گے نہیں، آپ دوڑیں گے، تو آپ اس کے آخری اینڈ پر پہنچ کر کے آپ رک جائیے۔ جب آپ کی مستورات ساتھ میں آ جائیں پھر آگے اپنے معمول کے مطابق چلنا شروع کیجیے دعا پڑھتے ہوئے۔ آپ مروہ پہنچیں گے۔ صفا جو پہاڑ کی طرح ہے، لیکن مروہ میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کے تصور میں ہوگا جو پہلی مرتبہ جاتا ہے اس کا تصور نہیں ہوتا ہے کوئی پہاڑ ہوگا، تو وہ صفا پہاڑی بھی عمارت کے نیچے ہے، اوپر سے نظر نہیں آتی ہے، اوپر قبہ ہے۔ لیکن مروہ وہاں پر پہاڑی نما زمین کے اوپر کھوڑ بنا دی گئی ہے بطور علامت کہ یہ پہاڑی کا حصہ ہے، تو وہاں آپ کا پیر ٹچ کرنا چاہیے۔ وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، اس کا طریقہ ہے کہ آپ صفا پہاڑی کی طرف رخ کر لیجئے، تھوڑا سا دائیں ہو جائیے، آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے گا، صفوں کے نشان سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی آپ دعا مانگی تفصیل سے، دعا مانگ کے پھر اتریے، پھر آپ چلتے چلتے ملین اخضرن کے پاس آئیے، پھر دوڑ کر چلیے۔ اس طرح آپ کو 7 چکر کرنا ہے۔ تو گیا آپ صفا سے مروہ آ گئے 1 چکر، مروہ صفا آ گئے 2 چکر ہو گیا۔ اس طریقے سے 7 چکر آپ کو کرنا ہے جب آپ کی صحیح ہو گئی۔ طواف میں طہارت شرط ہے، بغیر وضو کا نہیں کریں گے، لیکن صحیح اس میں طہارت شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ عورت اگر اپنے ایام کے اندر آ گئی تو اس حالت میں بھی صحیح کر سکتی ہے۔ صحیح کرنے کے بعد اب 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اگر آپ کے اندر بشاشت ہے، آدمی بہت تھک جاتا ہے، بہت تھک جاتا ہے، اگر بشاشت ہے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہاں نہیں پڑھیں گے، اس کے لیے آپ کو مسجد حرام میں آنا پڑے گا پڑھنے کے لیے، وہاں نہیں پڑھنا۔ اور اگر نہیں تو آپ وہیں سے نکل جائیے۔ اب کیا کرنا ہے؟ حلق کرانا ہے تاکہ آپ کا احرام کھل جائے۔ آپ حلاقہ میں چلے جائیے، دکانیں بہت ساری ہیں، کہیں جا کر کے حلق کرا لیجیے۔ حلاقہ میں کرتے کیا ہیں کہ صابن لگاتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، یہ صابن بغیر خوشبو والا ہوتا ہے، صرف بالوں کو ملائم کرنے کے لیے تاکہ حلق کرانے میں آسانی ہو۔ عورتیں یا تو اپنے محرم کے ذریعے سے اپنا بال کٹوا لیں یا خود اپنے ہاتھ سے کاٹ لیں، کینچی ساتھ لے کر کے جائیں اور انگلی پر لپوٹ کر 1 پھیرا یا 1 پور کے بقدر وہ بالوں کو کاٹ لیں۔ وہ جو آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا، غسل کرنے کے بعد انتظامی طور پر کنگھی چھوٹی کرنے کے بعد جو اگلے ہوئے بال تھے پھنگیاں، اس کو کاٹ دیں، یہاں کام آئے گا۔ اب 1 پور بال آپ کاٹیں گے تو اکثر حصہ انشاءاللہ اس میں کٹ جائے گا۔ اب احرام کھل گیا، احرام آپ کا کھل گیا، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور کچھ ریال صدقہ کر دیجئے کہ اس درمیان میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اور ہم کہاں اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جیسا حکم تھا ویسا ہم نے کیا ہے، کمی کوتاہی تو ہوتی ہی ہے، تو 5-10 ریال صدقہ کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی یعنی تلافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب آج کا یہ عمرہ کا آپ کا عمل ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے انشاءاللہ وہ کل سے آپ کو بتایا جائے گا۔